بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سمیر بھائی۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ، آپ کا دور اگر ہم دیکھیں تو انتہائی پرختن اور پرفتن دور تھا، بے شک، اور کئی بڑے بڑے فتنے ان کا امت مسلمہ کو سامنا تھا، جس طرح معتزلہ کا فرقہ ہے، مجسمہ ہے، قدریہ، جہمیہ، اور اسی طرح باطنیہ فرقہ ہے۔ پھر فلاسفہ کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے علمی طور پر بھی ان کا رد فرمایا اور عملی طور پر بھی جو معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو چکی تھی اور مسلمانوں میں ایک ذب و حالی کا معاملہ تھا، اسلام سے دوری اور جو ان باطل نظریات کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے ہر میدان میں اور ہر پہلو سے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اور اسلام کے جو عقائد و نظریات ہیں اور امت مسلمہ کا جو ایک موروثی سلسلہ وہ چلا آ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ جو عقائد چلے آ رہے ہیں، امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے ان کا دفاع فرمایا، اور ہر طرح سے عقلاً نقلاً امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان عقائد کا اثبات فرمایا۔ فلسفہ کا اگر معاملہ دیکھیں تو یونانی جو فلسفہ اس وقت بڑے زور کے ساتھ تھا، اور بلکہ باقاعدہ کئی اسلامی ممالک میں اسلامی حکومتوں کی طرف سے بھی اس کو نافذ کرنے کی اور اس کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا، اس کو بڑے ایک فخر، اور پھر اپنے درباروں میں اس طرح کی مجالس منعقد کی جاتی تھی جس میں بڑے بڑے فلاسفہ کو بلایا جاتا تھا، اور بلانے کا مقصد اور ان ابحاث کا مقصد یہ تھا کہ کسی طور پر اس فلسفے کو لایا جائے اور فلسفے کو نافذ کیا جائے، اور یہ جو مذموم و باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو عالم اسلام میں پھیلایا جائے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ سے پہلے جو متکلمین کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو ایک دفاعی پوزیشن میں تھے، ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا، لیکن ایک دفاعی پوزیشن میں، یعنی وہ اس کیفیت میں نہیں تھے کہ اس فلسفے کی بنیاد پر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کا جواب دیا جائے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے معیار تو دین ہی کو بنایا، مذہب کو بنیاد بنایا، لیکن ان کے جو عقائد و نظریات تھے اسی فلسفے کے مطابق امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان کے باطل جو عقائد و نظریات اور جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا۔ علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے بھی جو امام غزالی علیہ الرحمہ کے تجدیدی کارناموں کا تذکرہ فرمایا تو اس میں آپ نے یہ واضح کیا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے علم الکلام اور علم فلسفہ کو آپس میں جمع کیا، اور فلاسفہ کے جو اعتراضات اور جو اشکالات تھے اس کو فلسفے ہی کی روشنی میں، اور بلکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلسفے کو مسلمان کرنے والی شخصیت وہ آپ کی ذات والے صفات ہے۔ پھر اسی طرح باطنی جو تحریک اس زمانے میں پورے عالم اسلام میں اس کے فتنہ وہ پھیل چکا تھا اور انتہائی مضبوط وہ قدم جما چکی تھی۔ اس فرقے کا جو ایک طریقہ واردات تھا، امت مسلمہ کی ذب و حالی کو بیان کر کے اور جذباتی طور پر مسلمانوں کو ایک اس طرح کی کیفیات پیدا کی جاتی تھی کہ ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو جائیں، یعنی اس مجموعی جو امت مسلمہ کا انتشار و افتراق اور خلفشار کی جو کیفیت تھی اس کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹنا، اور پھر اس کے حل کے طور پر اپنے جو ان کے معاملات تھے اس کو پیش کیا جاتا کہ دیکھیں اگر امت مسلمہ اس وقت یہ کیفیت میں ہے، اس مشکل سے دوچار ہے، اس ذب و حالی کا شکار ہے، تو پھر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو شرعی احکام ہے اس کی اصل روح کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ان کی اصل روح ان کے مطابق کیا تھی؟ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، دیگر فرائض و واجبات ہے، شرعی احکام ہے، اس کی جو تعویل اور اس کی جو حکمت ہے یا جو تشریحات وہ قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں اس سے ہٹ کر انہوں نے اپنے طور پر اس کا ایک من گڑت اس کی حکمتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ جو عبادات ہے اس کا جو ایک ظاہر ہے جو عوام کے سامنے ہے، بالکل ٹھیک، اور ایک باطن وہ ہے جو امام وقت کے پاس ہوتا ہے، اور امام وقت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی تشریح کر سکے، ہر طرح کی اس میں تبدیلی کر سکے، اور بلکہ ان کے نزدیک یہ تو شرعی احکامات تو کھجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کے حوالے سے انہوں نے اشکالات پیدا کیا، اور یہ ایک من گڑت اور انتہائی فاسد قسم کا عقیدہ امت مسلمہ کے اذہان کو پراگندہ کرنے کے لیے پیش کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مقام ہے، تو کہا کہ یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ مقام محمدیت جو ہے یہ ایک منصب ہوتا ہے، اور اس منصب پر کسی بھی زمانے میں کسی بھی شخص کو فائز کیا جا سکتا ہے، یعنی حضور کا جو مقام تھا وہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے۔ ٹھیک، جس طرح ہم باطل دیگر فرقوں کے حوالے سے دیکھیں تو کرامتہ کا بھی اسی سے ملتا جلتا ایک نظریہ پایا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ محمدیت کا جو ایک مقام ہے یہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی شخص کو عطا فرمایا جا سکتا ہے، اور اس زمانے میں جو ایک یہ مقام ہے تو کہا کہ امام زمانہ کے لیے یہ ایک مقام اس کو دیا جاتا ہے، اور دین کے سارے معاملات میں اس کو تشریح کرنے کا، تبدیلی کرنے کا، تعویل کرنے کا اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں اتنا
ایک فتنوں کا سیلاب تھا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنے تجدیدی کارناموں کے ذریعے باطنی جو تحریک تھی اس کے خلاف، جس طرح اس سے پہلے مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ تقریباً 8 کتابیں اس پہ تحریر فرمائی، اور آپ سے نہ پہلے اتنا مؤثر کام کیا گیا اس فتنے کے خلاف. یعنی اگر آپ اس فتنے کے خلاف قدم نہ اٹھاتے تو امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچانا بڑا مشکل تھا. اور آپ نے ایسا اس فتنے کا سدباب فرمایا کہ آج تک اگر کوئی بھی ان باطل عقائد و نظریات کی روشنی میں آج بھی اگر کوئی من گڑت اس طرح کے اعتراضات قائم کرنے کی کوشش کرے تو آج ہمارے پاس آپ کا جو علمی ایک وراثت، ایک جو ایک اثاثہ موجود ہے، وہ ہمارے پاس ایک امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے. تو ہر طرح کا فتنہ، چاہے وہ فلاسفہ کا ہو، باطنیہ کا ہو، یا دیگر اس طرح کے قدریہ اور جہمیہ کا ہو، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اور دیگر اس طرح کے جو بھی فتنے اس زمانے کے ہم دیکھ لیں، امام غزالی کا سب سے بہترین و مؤثر ہمیں کردار نظر آتا ہے.